ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ وندے ماترم پر کل یعنی 8 دسمبر 2025 کو رات کے 12 بجے تک پارلیمنٹ میں بحث ہوتی رہی۔ بی جے پی کے ایم پیز لگاتار کہتے رہے دیش میں رہنا ہے تو وندے ماترم پڑھنا ہوگا، وندے ماترم گانا ہوگا۔ دوسری طرف اپوزیشن کے ایم پیز لگاتار کہتے رہے وندے ماترم کو ہر کسی پر زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا وندے ماترم کیا ہے، کب وندے ماترم کو لکھا گیا اور اسلامی نقطہ نظر کیا کہتا ہے، علماء کا کیا کہنا ہے، مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے وندے ماترم جس کو پڑھنا ہے پڑھے، جس کو گانا ہے گائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مسلمانوں کو کوئی دقت نہیں، لیکن اگر اس کو ضروری قرار دیا جائے گا مسلمانوں کے لیے، اس کو تھوپا جائے گا مسلمانوں پر، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ آئین کے آرٹیکل 25 اور 19 میں مکمل مذہبی آزادی دی گئی ہے اور مسلمانوں کا جو مذہب ہے، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ وندے ماترم پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وندے ماترم ایک ایسی نظم ہے جس میں دیش کو، بھارت کو لکشمی، سرسوتی اور درگا ماں کی شکل میں پیش کیا گیا اور آگے کہا گیا کہ ہم اس درگا ماں کی یا اس سرسوتی کی پوجا کرتے ہیں، تو دیش کو دیوی دیوتا کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی پوجا کرنے کی بات کی گئی ہے اور اسلام کسی بھی دیوی دیوتا کی، کسی بھی مورتی کی پوجا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں اور ہندو دھرم میں یا اسلام یا دوسرے ریلیجن میں فرق یہی ہے کہ اسلام صرف اللہ کی نہیں بلکہ ایک ہی اللہ کی عبادت کی تلقین کہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو پہلے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم، پہلے کلمہ نہیں بلکہ جتنے معبود ہیں ان سب کی نفی، اس کے بعد ایک ہی اللہ کی عبادت اسلام میں کی جائے گی، ایک ہی اللہ کی پرستش اور پوجا کی جائے گی، اس کے علاوہ کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے وندے ماترم کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو بول ہیں، یہاں پوجا کرنے کی بات کی گئی ہے، دیوی کے شکل میں دیش کو پیش کیا گیا، اس لیے ایک مسلمان وندے ماترم کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنی پریس ریلیز میں رابندر ناتھ ٹیگور کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 26 اکتوبر 1937 کو رابندر ناتھ ٹیگور نے کانگریس کو ایک خط لکھ کر یہ سجیشن دیا تھا اور کہا تھا کہ وندے ماترم کو قومی ترانہ کا حصہ نہ بنایا جائے تو اچھا ہوگا، کیونکہ وندے ماترم کے کچھ الفاظ ایسے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے اور ہندوستان میں ہندو مسلمان دونوں ہیں۔ اس لیے وندے ماترم کو اگر قومی ترانے کا حصہ بنانا ہے تو اس کے شروع کے جو 2 بول ہیں، اس کے شروع کی جو 2 لائن ہیں، صرف اتنا کو ہی وندے یعنی صرف اتنا کو ہی قومی ترانے کا حصہ بنایا جائے، اس کے علاوہ کو بنانا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 29 اکتوبر 1937 میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں کانگریس نے وندے ماترم کی صرف 2 لائن کو ہی قومی ترانہ کا حصہ بنایا، بقیہ کو نہیں بنایا۔ 10 مرتبہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور سپریم کورٹ نے بھی ہر مرتبہ کہا کہ ہر کسی کو وندے ماترم پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنی پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے محب وطن ہیں، کتنے دیش بھکت ہیں۔ آزادی کی تاریخ مسلمانوں اور جمعیت علماء ہند کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تقسیم کی مخالفت جمعیت علماء ہند نے کی، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑی۔ اس لیے حب الوطنی، دیش بھکتی ایک الگ چیز ہے اور دیش کی پوجا کرنا اور عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے۔